لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم پانی کا نام ہے، کہ سوال پیاس تھا اور ایک گلاس پانی کا ملا اور اس نے پیاس کو بجھا دیا، علم یہ ہے۔ علم پانی کا نہیں، چشمے کا نام، کہ انسانی ذہن اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے کہ مسلسل سوالات میں رہے گا۔ ایک دن آپ غور کریں صبح سے شام تک اب کتنے سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں، کتنوں کا جواب آپ پاتے ہیں اور کتنوں کا جواب آپ نہیں پاتے۔ تو یہ تسلسل کے ساتھ سوال جواب جس مقام پہ پہنچ کے انسان کا ذہن مطمئن ہو جاتا ہے اور پھر سوال نہیں اٹھتا، اس کا نام علم ہے۔ اور علم پانی نہیں ہے، علم چشمہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات اگر سمجھ میں آ جائے تو اگرچہ اس پہ اختلاف ہے، لیکن بہت سوچنے کے بعد کبھی اس نتیجے پہ پہنچے کہ علم در حقیقت چشمہ نہیں، یا ہے بھی تو اس سے بڑھ کر علم پیاس ہے۔ یہ پیاس خود علم ہے۔ اگر پیاس نہ ہو تو پھر سمندر کے کنارے بھی کھڑا ہو تو سمندر بیکار ہے۔ تو پرائم موور، یہ لفظ پھر آئے گا۔ ارسطو نے اسے اللہ تعالیٰ کیا مانا ہے، ان کو کچھ ادراک ہو گیا تھا۔ ارسطو نے بہت سی چیزیں جو دنیا کو دیں، ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ پرائم موور کیا ہے، اور پرائم موور پیاس کے معنی میں اگر لیا جائے تو انسان کو جو پیاس علم کے چشمے تک لے جاتی ہے، اصل علم یہ ہے۔ اس لیے اس امت کے جو علمیے ہیں، کتنا کوئی رونا روئے، ان میں سے بچوں میں شوق کا مر جانا ہے۔ یہ شوق اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ایک آدمی کو شوق ہے کہ اچھے کپڑے پہنے، یہ بہت بڑی خدا کی نعمت ہے۔ اس پہ کپڑا دیکھے گا، ٹیلر ماسٹر کو دیکھے گا، پیسوں کو دیکھے گا، بہتر سے بہتر سجنے سنورنے کی کوشش کرے گا۔ حقیقت میں یہ پیاس ہے جو اس کو لگ گئی ہے، اور ایک سے ایک شہر میں دکان دیکھے گا کہ کہاں کپڑا کیسا سلتا ہے۔ یہ شوق ہے، اور شوق اس کا اعتبار ہے۔ شوق کا اعتبار اتنی بڑی چیز ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور شوق کا اعتبار اتنی بڑی چیز ہے کہ اس نے کائنات میں ایک ہی مرتبہ اس کا اظہار کروایا ہے، اور کائنات قیامت تک کے لیے ہل کے رہ گئی۔ یہ شوق ہی تھا۔ اس نے کہا ارنی انظر الیک، آپ سامنے آئیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ لن ترانی، موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور ہم اس پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالتے ہیں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اور اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہ گیا تو آپ ضرور مجھے دیکھ لیں گے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا اور کہا پور کے سرے پہ انگوٹھا رکھ کے کہ اتنی سی تجلی اللہ نے کی تھی،
اور اللہ کی اتنی سی تجلی سے وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس شوق کا اعتبار ہے، شوق باپ میں ہوتا ہے، اپنی اولاد کو اپنے سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے، یہ شوق ہی کا تو اعتبار ہے کہ باپ نے کہا میں کرنل ریٹائر ہوا اور بیٹے تم جنرل بنو گے، بریگیڈیئر بنو گے، اس تک محنت کرنی ہے، اور راہ دکھاتا ہے۔ یہ شوق کا ہی تو اعتبار ہے کہ آدمی ایک مسئلے کو حل کرتا ہے اور پھر اس سے بڑے مسئلے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ جو میتھمیٹیکل ذہن ہوتے ہیں اور میتھمیٹکس اور جیومیٹری جو بچے پڑھتے ہیں، اس شوق کا ان سے پوچھو کہ وہ ایک سے ایک بڑا سوال، ایک سے ایک بڑی چیز، یہ شوق ہی ہے۔ اور اس امت کے جو عذاب اس پہ نازل ہوئے ہیں، ان میں سے خدا کا ایک عذاب یہ ہے کہ ان میں شوق ختم ہو گیا، شوق ہی نہیں رہا۔ بڑی بلڈنگز بنانے کا ایک شوق تھا، اچھی کتابیں لکھنے کا ایک شوق تھا، زبان دانی کا ایک شوق تھا، انگلش لٹریچر پڑھنا اور یہ بحث کرنا کہ کیٹس نے کیا لکھا ہے، ورڈزورتھ نے کیا لکھا ہے، میر تقی میر ہمارے ہاں ہے تو انگلش لٹریچر میں کیا ہے، یہ ایک شوق تھا، ایک ذوق تھا، وہ نہیں رہا۔ اور اس کے نتیجے میں کئی نقصانات ہوئے، جن میں سے 2 نقصان آپ خود جان سکتے ہیں۔ ایک تو تعلیم محدود ہو گئی معاش تک، کہ صرف وہ پڑھو جس سے تم پیسے کما سکتے ہو، بس۔ اور پہلے بھی عرض کیا تھا، دنیا میں کوئی بھی لعنت نہ ہوتی تو اس دنیا میں سب سے بڑی خدا کی لعنت یہ پڑی کہ یہ نیچے کی طرف کھینچتی ہے، اعلیٰ تصور کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتی، یہ زمین کی طرف لے جاتی ہے، بلندی کی طرف جانے ہی نہیں دیتی۔ کسی انسان کے ذہن میں دنیا پیسے کا نام ہے تو اس کی ساری زندگی اسی محور اور مرکز پہ گھومتی رہے گی کہ پیسہ اور پیسہ اور پیسہ، اور جائیداد خریدو اور کمیٹی ڈالو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو، پیسہ ہی پیسہ۔ کبھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ انسانیت کی معراج کیا ہے، وہ کبھی بھی ساری زندگی یہ نہیں سوچ سکتا کہ صبر کی حقیقت کیا ہے۔ اشیاء کی صورتیں جس میں لوگ کھو جاتے ہیں، حقائق کے اور فرد کے درمیان حجاب بن جاتی ہیں۔ کیوں قبلے کی طرف سجدہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، تو سجدہ اور قبلے کی طرف منہ کرنا یہ ایک ظاہر ہے اور اصل اللہ کا امر ہے۔ تو ظاہر کی صورت میں اور باطن کی حقیقت میں فرق ہے۔ ہجرت نام ہے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کا، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہجرت کر رہا ہوں تیری راہ میں، قال انی مہاجر الی ربی، انہوں نے کہا پروردگار آپ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ حقیقت تک پہنچے نا، کہ ہجرت کر کے میں اپنے علاقے عراق سے شام چلا جاؤں، مکہ مکرمہ چلا جاؤں، کہیں بھی چلا جاؤں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سی زمین چھوڑ کے کس زمین میں جا رہا ہوں، فرق اس سے پڑتا ہے کہ میں ہجرت کر کس کے لیے رہا۔ یہ بڑی عظیم حقیقت ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، آدمی کی ہجرت اس کھاتے میں لکھی جائے گی جس چیز کے لیے اس نے ہجرت کی۔ جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے وہ اللہ کے لیے لکھی جائے گی۔ فَمَنْ كَانَتْ امْرَتُهُ، اور جو اپنی بیوی کے حصول کے لیے کسی ملک میں ہجرت کرتا ہے، اس کی ہجرت عورت کے لیے لکھی جائے گی، شمار کی جائے گی۔ اچھا ہے یا برا یہ ایک الگ بحث ہے،
اس لیے علم صرف اس کا نام نہیں ہے کہ انسانی ذہن جواب پالے اور مطمئن ہو جائے، علم اس پیاس کا بھی نام ہے جو انسان کو لگتی